ناظرین کرام، بلیک ہولز کیا ہیں اور کیا انسان نے بلیک ہولز کو دیکھ لیا ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو بلیک ہولز کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ اور کائنات کی تاریخ کے اوائل میں بلیک ہولز کس طرح تشکیل پائے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تیز رفتار چیز کون سی ہے؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ بلیک ہولز کو تفصیلاً جان پائیں گے۔ دوستو، دنیا بلیک ہولز کے بارے میں جاننے کے لیے مصنوعی سیاروں اور دوربینوں کا استعمال کر رہی ہے جو خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ خلائی جہاز سائنسدانوں کو کائنات کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے میں مدد دیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بڑے پیمانے پر ستارے اپنی زندگی کے چکر کے اختتام پر گر جاتے ہیں تو تاریخیوں کے بڑے پیمانے پر بلیک ہولز تشکیل پاتے ہیں۔ گویا بلیک ہولز وہ مردہ ستارے ہوتے ہیں جن کی جسامت ہمارے سورج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان کی کشش ثقل یعنی گریوٹی فورس اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی بھی چیز فرار نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ روشنی بھی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاند کی سطح پر ہوں اور چاند کی کشش ثقل سے فرار ہونا چاہیں تو آپ کو 2.38 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سیدھا اوپر اٹھنا ہوگا۔ سائنس کی زبان میں اس رفتار کو رفتار فرار یعنی اسکیپ ویلاسٹی کہا جاتا ہے۔ زمین کے لیے رفتار فرار اس سے بہت زیادہ ہے، یعنی 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ، کیوں کہ زمین کی جسامت بھی چاند کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ مریخ کی جسامت ہماری زمین سے کچھ کم ہے، لہٰذا مریخ کے لیے رفتار فرار صرف 5 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری کے لیے فراری رفتار کا تخمینہ 59.3 کلومیٹر فی سیکنڈ لگایا گیا ہے۔ ہمارے سورج کی جسامت مشتری سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے سورج کی سطح سے فرار ہونے کے لیے 617.7 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار درکار ہوگی، یعنی سورج کی کشش ثقل کو شکست دے کر وہاں سے فرار ہونے کے لیے کسی وجود کو ہر سیکنڈ میں کم از کم 617.7 کلومیٹر کی رفتار سے سورج کے مخالف سمت میں حرکت کرنا ہوگی۔ دوستوں، مشہور سائنسدان آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق کائنات کی سب سے تیز رفتار شے روشنی ہے، یعنی کوئی بھی چیز چاہے مادی ہو یا غیر مادی روشنی سے زیادہ رفتار پر حرکت نہیں کر سکتی، جبکہ خلا میں روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، جو کائنات میں رفتار کی انتہائی حد بھی قرار دی جاتی ہے۔ یعنی اگر بلیک ہول سے روشنی فرار نہیں ہو سکتی تو پھر کوئی بھی چیز وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا انحصار اس سے ہم تک پہنچنے والی روشنی پر ہوتا ہے اور بلیک ہول سے کسی قسم کی کوئی روشنی تک خارج نہیں ہو سکتی، تو اصولی طور پر ہم بلیک ہولز کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، اگر سائنس کے باخبر ذرائع کی بات کریں تو ماہرین فلکیات کی بین الاقوامی ٹیم نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بلیک ہولز میں گرتے ہوئے مادے سے خارج ہونے والی شعاؤں کی مدد سے واقعاتی افق کی نہایت مفصل اور واضح عکاسی کر لی ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ مذکورہ دریافت کا تعلق ہماری ملک کی وہ کہکشاؤں کے مرکز میں موجود ایک بہت ہی بڑے یعنی فوکل زعیم سپر میسیو بلیک ہول سے ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ اس بلیک ہول کی جسامت ہمارے سورج کے مقابلے میں تقریباً 45 لاکھ گنا زیادہ ہے، جبکہ زمین سے دیکھنے پر یہ برج قوس میں نظر آتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی قوس الف نجم یعنی سیگٹیریس اے سٹار رکھا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ دراصل یہ ریڈیو شعاؤں کا ایک منبع ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری ملکی وہ کہکشاؤں کے مرکز میں موجود سورج سے 45 لاکھ گنا زیادہ جسامت والے بلیک ہول سے وابستہ واقعاتی افق کا تفصیلی مشاہدہ کوئی معمولی بات ہے، تو واضح رہے کہ یہ کوئی عام بلیک ہولز نہیں ہوتے۔ بلیک ہولز پر تحقیقی غرض سے جاری عالمی منصوبے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ میں دنیا بھر سے 12 مقامات پر سینکڑوں طاقتور فلکیاتی دوربینیں ایک ساتھ مربوط انداز سے شریک ہیں۔ خیال ہے کہ HET سے وابستہ ماہرین نے ہماری ملکی وہ کہکشاؤں کے مرکز میں موجود بلیک ہولز کے واقعاتی افق کی مفصل اور کامیاب منظرکشی کر لی ہے۔ کچھ خبروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید اس واقعاتی افق کی ساخت کسی ڈونٹ یا چھید والی باکرخانے جیسی ہوتی ہے۔